تو ہمارا جو کورس ہے وہ 5 دن کے لیے ہم نے رکھا ہے. اس میں یہ جو آؤٹ لائن دی گئی وہ کچھ یوں تھی کہ ہم نے 5 سیشنز کے اندر پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لینگویج ہے عربوں کی، اور قرآن کے ٹائم پہ جو عربی تھی وہ کیسی تھی، اس کے کیا فیچرز تھے. اس کے بعد قرآن کے سٹرکچر پہ ہم نے جو کل انشاءاللہ ہم کریں گے. اس کے بعد سورہ کے پیئرز کیسے بنتے ہیں، اور اس میں پھر جنہوں نے کورس ڈیزائن کیا ہے الدحا اور سورہ الم نشرح کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا ہے. اس کو ہم دیکھیں گے. چوتھے سیشن میں ہم جا کر سورہ کے سٹرکچر میں بات کریں گے اور سورہ احزاب کو ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد 5ویں سیشن میں ہم قرآن مجید پہ غور کرنے کا ہماری جو اپروچ ہے فکر افراحی کی، اس کو ہم زیر بحث لائیں گے. اس ساری جو بھی ٹاپکس یہاں مینشن ہوئے ہیں، اس میں ہمارے ہاں ایک اب ہسٹری ہے کوئی سے 150 سال کی، جس میں مولانا فرائی ہیں، پھر مولانا اصلاحی ہیں، اور پھر غامدی صاحب ہیں. میں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ زیادہ بیس کیا ہے استاد گرامی جاوید احمد غامدی صاحب پر، لیکن کچھ جگہوں پر میں جہاں ضروری سمجھوں گا وہاں پر مولانا اصلاحی اور مولانا فرائی کو بھی زیر بحث لے کر آئیں گے. کچھ چیزیں مجھے اپنے ان اساتذہ سے تھوڑا سا کہہ لیجیے کہ میری رائے ڈیفرنٹ ہے، تو ان چیزوں کو میں ابھی اگنور کر رہا ہوں. جہاں ضروری ہوا ہلکا پھلکا اشارہ کر دوں گا، لیکن زیادہ تر جو مثلا قرآن کا جو سٹرکچر ہے اس پر میں اپنی کچھ بات ضرور کروں گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں کسی اور جگہ پہ جہاں پہ میرا مختلف رائے ہے اس کو زیر بحث لے کر آؤں. البتہ جو پہلا سیشن ہے آج کا، اس میں جو لینگویج کے اوپر بعض بحثیں جو ہیں اس میں بھی میں ڈفرینٹ نہیں ہوں، لیکن ایڈیشنز میرے کچھ ہیں وہ بھی زیر بحث آ جائیں گے. لیکن میں اس کو مینشن نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے مشرقی آداب میں یہ اچھا نہیں لگتا کہ اساتذہ کے مقابلے میں ہم کچھ اس طرح کی بات کریں. تو پہلا جو ہماری سیشن ہے جی لینگویج آف دی قرآن، یہ بیسک انٹروڈکشن ٹو لینگویج آف دی عربس بینگ یوزڈ ڈیورنگ دا ٹائم آف ریولیشن، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. یہ میزان سے میں نے اقتباس لیا ہے. میزان میں جو قرآن مجید پہ تدبر کرنے کے اصول ہیں، تو ان میں پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرا. ام القرا سے مراد مکہ معظمہ ہے. مکہ معظمہ کی عربی معلّہ ہے. عربی سے آپ واقف ہیں. معلّہ کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند درجے کی چیز. جیسے ہم کہیں کہ کوئی آلہ، تو یہ آلہ ہی سے نکلا ہوا ہے. اعلیٰ عربی زبان میں بیان ہوا ہے. تو عربی معلّہ کا مطلب ہے کہ بہت بڑھیا قسم کی، بہت اعلیٰ قسم کی، بہت معیاری قسم کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اب یہ زبان کون سی ہے؟ یہ دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگوں کی زبان ہے. قریش سے آپ واقف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ بڑا، اگر اس کے 10-12 قبیلے اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ قریش ہیں. اس میں مضر اور بنو ہاشم اور بنو امیہ زیادہ مشہور ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چھوٹے گھرانے، یعنی ایک گھرانے، چھوٹے کا مطلب ہے کہ اس کے سب ڈویژن کے اندر بنو ہاشم میں سے تھے. تو بنو ہاشم، بنو امیہ، ان کی زبان ایک ہی ہے. مضر وغیرہ کی ان کی زبان ایک ہے. لوگ اس میں بولتے تھے. اس میں شبہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فصاحت و بلاغت کا ایک لافانی معجزہ بنا دیا ہے. میننگ یہ کہ اس قبیلے کی لینگویج کو اٹھا کر کلام جس طرح سے کیا گیا ہے، اس کلام کے کرنے میں ڈیوینٹی آ گئی ہے، تقدس آ گیا ہے، بہت اعلیٰ معیار آ گیا ہے. عرب اس معیار پر سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے یہ وہی زبان ہے جو خدا کا پیغمبر بولتا تھا اور جو زمانے کے اہل مکہ بولتے تھے. یعنی ان کی جو بولی تھی، ان کی جو زبان تھی، اس میں قرآن مجید نازل ہوا. یہ ایک اوورال کہہ لیجیے کہ امبریلا کا ایک ٹائپ تعارف ہے جو میں آگے مزید چلتے ہیں. العربیہ الجاہلیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے زمانے میں جب آپ کو نبوت ملی ہے، اس زمانے سے پہلے کے دور کو ہم جاہلیہ کہتے ہیں۔ اس کے میننگ بھی سمجھ لینے چاہیے، اگرچہ موضوع نہیں ہے، لیکن جاہلیہ کا مطلب ہے پری اسلام۔ تو پری اسلامی قرآ جو ہے اس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اردو والا جاہلیت نہیں ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نالج نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں، وہ میننگ نہیں ہے اس کے۔ اس کے میننگ اپنے قوم قبیلے کا ساتھ دینا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ میرا قبیلہ ہے، وہ حق پہ ہے یا باطل پہ ہے، ہر صورت میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے۔ یہ جاہلیت تھی۔ اس کو جذبات کہہ لیجئے، اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے، عصبیت کہہ لیجئے، اس کو ایفیلیشن کہہ لیجئے، اس کی بنیاد پر تو مثلا میرا بھائی قتل کرایا ہے ناحق، تو میں نے اپنے بھائی کو بچانا ہے، ان کو دیت دے لیں گے، ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کر لیں گے، لیکن میں نے اس کو بچانا ہے۔ مہمان میرے پاس آ گیا ہے، وہ قاتل ہے۔ ایسے ایسے عربوں کے ہم واقعات ہو جاتے تھے کہ اپنے ہی بیٹے کے قاتل نے آپ سے پناہ لے لی، اب جب تک وہ پناہ میں ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ اس طرح کا ان کا تھا کہ بس جو ان کی اقدار ہیں ان کے ساتھ جڑے رہے، جو ٹرائبل اقدار ہیں، نہ کہ اخلاقی۔ اخلاق میں بھی بہت اچھے تھے ہمارے مقابلے میں، لیکن بہرحال یہ جاہلیت ہے۔ اس کو عربی زبان کو لغت ذات بھی کہتے ہیں۔ زبات جو ہے یہ نہ زے ہے، نہ زال ہے، نہ زوئیں ہیں، یہ بہت ڈیفرنٹ آواز ہے، کسی زبان میں شاید یہ آواز نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کا نام ہی لغت الزاد ہے، یعنی وہ لینگویج جس میں زوات کی آواز پائی جاتی ہے۔ یہ مکہ کی زبان ہے، اس کے ہم یہ اس آیت سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو اس طرح سے ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن نازل کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو میں یہاں روک لیتا ہوں تاکہ تو قرآن مجید نے اس آیت میں یہ کہا ہے، سورہ شورا کی آیت میں، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم ام القریٰ یعنی مکہ کے لوگوں کو اس کے حوالے سے انذار کرو۔ تو ظاہر ہے کہ مکہ والوں کی زبان جو ہے وہ عربی ہے، اور اسی لیے ام القریٰ کی زبان جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے لینگویج آف ٹرائب آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ بے لسان قوم ہی، آپ کی قوم کی زبان میں قرآن مجید اتارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ ہم نے آج تک کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اسی کی لینگویج میں بات کرتا تھا۔ تو جو کلام نازل ہوتا تھا، مثلا عبرانی میں موسیٰ کی زبان تھی تو عبرانی میں، ہبرو میں تورات نازل ہوئی، اسی طرح کوئی لینگویج سریانی تھی، کوئی کلدانی تھی، تو اس میں یہ کلام الہی نازل ہوتا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی تو عربی میں قرآن نازل ہوا۔ پھر اس کو مزید اسپیسیفائی کر دیا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ، تاکہ قوم سے بڑے معنی میں جو مفہوم ہو سکتا ہے کہ عربوں کی قوم میں نہیں، فرمایا کہ تمہاری زبان میں۔ تو ہر زبان کے کچھ ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف
تو پورے عرب کے علاقوں میں زبان کا تھوڑا ڈائلیکٹ بدل جاتا ہے. تو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائلیکٹ میں یہ نازل ہوئی. عربی زبان کا بھی وہ ڈائلیکٹ جو عربی مبین ہے. اس کے معنی سمجھ لینے چاہیے. یہ بہت اہم ٹرم ہے قرآن مجید کی. عربی مبین کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لینگویج، ہر لینگویج کے جو بھی آپ کے علاقے میں بولی جاتی ہے یا کوئی انٹرنیشنل لینگویجز ہیں تو اس کے کئی لیولز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کامن لائف کے لیے جو ہمارے ڈیلی روٹین کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ہم بول رہے ہوتے ہیں. ایک وہ لینگویج ہوتی ہے جو شاعروں کے پاس ہوتی ہے، وہ ذرا ادبی قسم کی ہوتی ہے. ایک پھر وہ لینگویج ہوتی ہے جو علمی لوگوں کے پاس ہوتی ہے، مثلا سائنس، انگریزی کا سائنس کا ورژن، سائنس والی لینگویج کا، یا فلاسفی والی لینگویج کا ورژن. یہ پھر اس طرح کے علمی لیول ایک ہوتا ہے جو فلسفیوں سائنسدانوں کی لینگویج ہوتی ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بازاری لینگویج ہوتی ہے جس میں گالی گلوچ زیادہ ہوتی ہے، اچھے محاورے نہیں ہوتے، یا دکانداروں کے اپنے ہوتے ہیں بنے ہوئے سلینگس ٹائپ چیزیں. تو یہ جو ہے لینگویج، اس کے کئی معیار ہیں. ایک وہ زبان ہوتی ہے جو شائستہ لوگوں کے ہاں بولی جاتی ہے اور ہر طبقہ اس کو سمجھتا ہے. یعنی جتنے میں نے طبقات بیان کیے، علمی لوگوں سے بات کر لیں اس زبان میں، وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں. اور آپ بازار میں چلے جائیں اس زبان میں بات کریں تو وہ بھی سمجھتے ہیں. آپ اخبار میں وہ زبان لکھ دیں تب بھی وہ لوگ سمجھیں گے. اس زبان کو عربی مبین کہا جاتا ہے. یعنی وہ زبان جو ہر جگہ پہ انڈرسٹینڈیبل ہے، اس کو کمپریہنڈ کرنا لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے. اس میں بہت دقیق فلسفیانہ یا سائنٹیفک ٹرمز یہ استعمال نہیں ہوتی، بلکہ عام زبان جس کو ہم کہیں گے شائستہ اچھی زبان، اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے. تو قرآن مجید نے عربی مبین جب کہا تو اس کے معنی اسی لینگویج، اسی طرح کی لینگویج جو ہر جگہ سمجھی جائے لیکن شائستہ باوقار زبان جو ہوتی ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے وہ سارے عرب جانتے تھے اس کو. جتنے اسالیب اختیار کیے گئے ان سے عرب واقف تھے. جتنے محاورے استعمال کیے گئے ان سے عرب واقف تھے. جتنی آپ کہہ لیجئے کہ اسٹرکچر ہے سینٹینسز کا، اس سے بھی عرب واقف تھے. ایسا نہیں کہ کوئی ایسا اسٹرکچر جملے کا بنا دیا گیا ہو کہ جس سے عرب واقف نہ ہو. تو یہ ہر لیول پہ سمجھ آنے والی زبان جو تھی وہ عربی مبین ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اس کا دوسرا پہلو جو ہے، ایک پہلو تو جو میں نے واضح کر دیا کہ یہ وہ لینگویج ہے جو سارے ہی عربوں کے سارے طبقات سمجھتے تھے. اس کا پھر ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مبین بن جاتی ہے، یعنی اپنے معنی ادا کرنے میں بہت واضح ہوتی ہے. اس میں پھر یہ کہہ لیجئے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، اچھا یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، یہ کیا محاورہ ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. تو اب دیکھیے قرآن مجید نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائلیکٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاورہ، ان کی قوم کا وہ لے لیا، اور اس میں سے بھی وہ جو سب کو واضح ہو. تو اب یہ وہ زبان ہوتی ہے کہ جس کے بعد کلام میں ایمبیگوٹی، مفہوم کا نہ سمجھ پانا، اس طرح کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ بولنے والے ہوں تو ان کو ایلیمینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ عربی مبین تھی جس میں قرآن مجید نازل ہوا. یہ وہ تعارف ہے قرآن مجید کا جو خود قرآن مجید عربی زبان کا جو قرآن مجید نے کروایا ہے کہ کس عربی میں یہ نازل ہوا ہے. مکہ والوں کی زبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی قریش کی زبان، آپ کی زبان یعنی آپ کے گھرانے کی ارد گرد جتنے بھی گھرانے ہیں ان کی زبان، اور اس میں بھی عربی مبین. اس میں مشکل اگر آپ امرؤ القیس کی یا فرزدق وغیرہ کو پڑھیں جو عربوں کے شاعر ہیں تو اس میں آپ کو مشکل محسوس ہوگی، کیونکہ وہ بعض ایسے الفاظ بھی لے آتے ہیں جو عام استعمال میں نہیں ہوتے اور قوم کے طبقات پوری طرح نہیں سمجھتے، لیکن شاعروں کے ہاں وہ سمجھے جا رہے ہیں، یا زیادہ اچھی لینگویج سیکھنے والوں کے ہاں یا دیہاتی لینگویج سیکھنے والوں کے ہاں وہ سمجھے جاتے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عرب اپنے بچوں کو خالص زبان رکھنے کے لیے ارد گرد کے گاؤں میں بھیج کر ان کی زبان کو بالکل شہری زبان کی جو سطحیت ہوتی ہے، سپرفیشل لیول آ جاتا ہے. ہر شہر میں ایسا ہوتا ہے تو زبان کی گہرائی اتنی نہیں رہتی. تو دیہاتوں میں زبان گہری ہوتی ہے، اس کے ساتھ بنے ہوئے شعور وہ ذرا گہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں انفارمیشن کم ہوتی ہے، روزانہ کی بھاگ دوڑ کم ہوتی ہے.
تو چیزیں زیادہ ذہن نشین ہوتی ہیں اور زیادہ گہرائی پیدا کرتی ہیں. تو عربی مبین غالباً اسی طرح کی زبان ہے جو گہری بھی ہے، بہت واضح بھی ہے، اور عرب اس سے اچھی طرح واقف ہے. اب کچھ اس کے سٹرکچر پہ جو اس کے یونیک فیچرز ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اس کے وربس دنیا بھر کی زبانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اس کے ورب جو ہیں، فعل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی کوئی 14 شکلیں ہیں، 14 فارمز ہیں. یہ میں نے یہاں لکھ دی ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ یہاں آ کے 14 بنے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ نے ایک آدمی مرد کی بات کرنی ہے تب ایک الگ ورب ہے، آپ نے 2 مردوں کی بات کرنی الگ ہے، آپ نے 2 سے زیادہ مردوں کی بات کرنی الگ ہے، آپ نے واحد مؤنث کی ایک عورت کی بات کرنی الگ ہے، 2 عورتوں کی بات کرنی الگ ہے، بہت ساری عورتوں کی بات کرنی الگ ہے. اسی طرح یہ آ گیا جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے، اس نے اور وہ. اور خرجتا تو نکلا، تمہاری ایک واحد کی بات کرنی ہے تو یہ شکل، تم دونوں نے کیا تو یہ شکل ہو جائے گی، تم سب نے کیا تو یہ شکل ہو جائے گی. یہ مردوں کے لیے ہو گیا. عورتوں کے لیے دیکھیے، ایک عورت نے کہا تو خرجتی ہو گیا، یہاں تک خرجتا اور یہاں خرجتی. خرج تما ہو گیا 2 عورتوں کے لیے. یہ ملتا جلتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اور یہ خرج تنا ہو گیا، بہت ساری عورتوں کو کہنا ہو. میں نکلا، خرج تو ہو گیا، خرجنا ہم نکلے. تو اس طرح سے 14 شکلیں ہیں. اسی طرح جو پروناؤنز ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. پروناؤن کا مطلب ہے ہی، شی، اٹ کی جگہ پہ جو چیزیں آتی ہیں. اور یہ اس کی جو پوزیسو فارم ہوتی ہے، جیسے ہی کا ہم یا شی کا ہر بنتا ہے، وہ بھی کچھ اسی طرح کے بدل جاتے ہیں. اور آپ بڑے آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے میننگ بتائے ہیں کہ یہ 2 کے لیے ہے، یہ 2 سے زیادہ کے لیے ہے، یہ ایک اکیلی عورت ہے، یہ 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے ہے. یہ اس طرح سے عربی زبان میں بات کہنے کے لیے آپ کے پاس، یعنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے، 2 ٹوک کرنے کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں. میں نے اس کے اوپر ایک مضمون بھی لکھا ہے، اور اشراق جو پاکستان سے نکلتا ہے اس میں وہ پبلش بھی ہوا تھا. اگر کسی کی دلچسپی ہوئی تو میں بھیج دوں گا. اس میں نے یہ بتایا کہ قرآن میں عربی زبان جو ہے وہ باقی زبانوں کے مقابلے میں کس طرح زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنے والی ہے. یہ واحد زبان ہے میری معلومات کی حد تک، جس میں 1 2 اور پھر جمع کا کانسیپٹ ہوتا ہے. جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، ہی، دے 2 کے لیے اور دے 2 سے زیادہ کے لیے. پروناؤنس جو ہیں وہ 24 ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہ شکل اور پھر ہو کی شکل بنے گی. ہما ہی رہے گا، یا ہم، یہ ہم ہی رہے گا، لیکن ملا کر کوئی 24 پروناؤنس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مثلا آپ نے کہنا ہے انتا، تو انتا کو اگر آپ پوزیشن فارم میں کہیں گے تو کال بنے گا، کتابوں کا تیری کتاب، اور انتا تو. اس طرح سے یہ مل کر 24 پروناؤنس بنتے ہیں. اور 26 جو ہیں وہ ان کے وہ الفاظ ہیں، الفابیٹس ہیں جن کو ہم کانسوننٹس کہتے ہیں. اور 3 اس کے واولز ہیں، صرف 3، واو، الف اور یا. انہی سے ساری آوازیں بنتی ہیں. انہی کے لیے ایک لفظوں میں بھی ہوتا ہے، یہ الفابیٹس میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے کچھ صرف شکلیں بھی بنا لی گئی ہیں جن کو ہم کہہ لیجئے کہ اعراب کہتے ہیں. کہ واو کی جگہ پہ ہم پیش لگاتے ہیں، اور الف کی جگہ ہم زبر لگاتے ہیں، اور یہ کی جگہ ہم زیر لگا دیتے ہیں. یہ 3 شکلیں ہم نے اسی کی عربوں نے بنا لی. یہ لینگویج جو ہے یہ ان لینگویجز میں ہے جن کو ہم فطری زبانیں کہتے ہیں. فطری زبانیں وہ زبانیں ہوتی ہیں جو خود ہی پیدا ہوئی ہوتی ہیں، وہ ارد گرد کی زبانوں سے مل کر نہیں بنی ہوتی. جیسے ہماری اردو کی لینگویج ہے، اردو کی لینگویج بہت ساری لینگویجز سے مل کر بنی ہے. اگرچہ بیسیکلی جو سنسکرت ہے اس کا سٹرکچر ہے، یا کہہ لیجیے کہ انڈو یورپین لینگویجز کا جو سٹرکچر ہے وہی ہے، لیکن اس کے اوپر عربی، فارسی، پشتو وغیرہ پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں جن سے مل کر یہ اردو زبان بنی ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر پھر اس طرح کی اس میں ایسے وسعت ہوتی ہے، یعنی ووکیبلری زیادہ ہوگی، کانسیپٹس زیادہ ہوں گے.
لیکن جو نیچرل زبانیں ہوتی ہیں وہ گہری زیادہ ہوتی ہیں، وہ ورٹیکل ان کا ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو زبانیں دوسری زبانوں سے مل کر بنتے ہیں جیسے انگریزی ہے، وہ بہت ساری باتیں بیان کر لے گی لیکن اس کے اندر ڈیپتھ نہیں ہوتی. ایک کانسیپٹ بولیں، مثلا عربی کا لفظ حیا بہت سارے پہلوؤں کو بیان کر دیتا ہے، لیکن اس میں موڈیسٹی بھی ہوگی، شائنس بھی ہوگی، اور کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو ہمارے پاس انگریزی اردو میں اس کے لیے الفاظ نہیں کہ وہ حیا اس کو بھی بیان کرتا ہے. مثلا غالب کا شعر ہے کہ کہتے ہوئے ساقی سے حیا آتی ہے ورنہ، یوں کہ میرے لیے درد تہ جام بہت ہے. کہ ساقی کو یہ بات بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جو نیچے تھوڑے دو چار قطرے کترے رہ گئے ہیں اور اس میں کچھ کرسٹلز وغیرہ ہیں، میرے لیے شراب وہ بھی کافی ہے. لیکن مجھے ساقی سے حیا آتی ہے، یعنی شرم آتی ہے. تو اس طرح سے حیا کا جو کنسیپٹ ہے وہ گہرا زیادہ ہے. اسی طرح عرب کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے لیے مثلا شیر 1 سال کا ہے تب ایک نام رکھ دیا، شیر 2 سال کا ہے اس کا نام رکھ دیا. تو عربوں کے اونٹوں کے بھی اسی طرح سے ہیں، گھوڑوں کے بھی اسی طرح سے ہیں، گایوں کے بھی اسی طرح سے ہیں. تو وہ ہر سٹیج کے لیے، مثلا وہ لفظ بولیں گے بدنا، ہم کہیں گے قربانی کا اونٹ، وہ کہیں گے بدنا، بس ادا ہو گیا. اس طرح سے بھی ان کے ہاں یہ ایک یعنی گہرائی اس اعتبار سے کہ اونٹ کتنے پہلوؤں سے تیرے بحث آ گیا، یہ بھی ایک گہرائی کا پہلو ہے. ایک یہ کہ ہم نچلے کتنا گہرا ایک لفظ کے ساتھ کتنے زیادہ کانسیپٹ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک یہ کہ چیز کو کس طرح سے دیکھا گیا جس کے لیے بہت سارے نام رکھ دیے گئے. اس وجہ سے اپنے ان فیچرز کی وجہ سے عربی جو ہے وہ زیادہ ایکسپلیسٹ ہے باقی زبانوں کے مقابلے میں. اس لیے عرب جو ہے اپنے ارد گرد کی زبانوں کو جن کو جانتے تھے، رومن لینگویجز سے واقف تھے، کچھ جو لیٹن وغیرہ اس زمانے میں بولی جاتی تھی، گریک سے واقف تھے. یہ اب جو پرانے کتبے ملے، پرانے چیزیں ملی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گریک سے اور لیٹن سے کچھ حد تک واقف تھے ان کے لوگ، اور اسی طرح فارسی وغیرہ سے واقف تھے. تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ ہم بولنے والے ہیں اور تم گونگے ہو، کیونکہ عربی زبان جس طرح سے ایکسپلین کر سکتی ہے باتوں کو، یا جس طرح سے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا سکتی ہے باقی زبانوں میں، اس طرح سے نہیں ہوتا. عربی زبان کا ایک اور پہلو جو اس کے پرانی عربی ہے، اس میں یہ عجیب زبان ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی جو ہماری زبان میں ضروری سمجھی جاتی ہیں وہ ہوتی نہیں. مثلا ہماری زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے ہی نہیں، کہیں نہیں پایا جاتا. فارسی کاست، انگریزی کا از، یہ عربی میں نہیں ملتا. مثلا یہ جملہ دیکھیے، الکتاب جدید، اس کا مطلب ہے the book is new، یہ کتاب نئی ہے. 2 لفظوں میں نہ ہے نہ یہ ہے، 2 لفظوں میں یہ پوری بات کہہ دی گئی. یہ شاید ہی کسی زبان میں ایسا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے اس کو سٹرکچر کیا ہے کہ بس یہ بات ادا ہو گئی. اب جو زائد چیزیں ہیں وہ عرب پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ قانون قاعدے کے مطابق ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سینٹینس ہے کہ سینٹینس نہیں ہے. ٹھیک ہے، the book is new، یہ کتاب نئی ہے، یہ بالکل انہی 2 لفظوں سے بیان ہو گیا ہے. چنانچہ اگر آپ ترجمہ کرنے بیٹھے ہیں عربی زبان کا، تو ان کے 2-3 لفظوں کا ترجمہ ہمارے 10-15 لفظوں میں ہوگا، 6-7 میں ہوگا، 8 میں ہوگا. جیسے ہم دیکھیں کہ یہاں ان کے 2 لفظ ہیں، ہمارے پاس 1 2 3 4، 1 2 3 4، کیونکہ یہ دونوں لینگویج ایک ہی ماں کی بیٹیاں ہیں، اس لیے ان کا سٹرکچر ایک جیسا ہی ہے. صرف پوزیشن فرق ہے کہ ان کا ایز یہاں پہ ہے، ہمارا ایز اینڈ پہ آتا ہے، اور کوئی فرق نہیں. اس طرح گرامیٹیکل ڈائکریٹکس بنائے گئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ مثلا ہم کچھ شکلیں بنائیں گے، پلیسمنٹ بنائیں گے، انہوں نے یہ کیا کہ کہیں بھی رکھ دو، یہ نشان لگا دو، تو اس کی گرامیٹیکل پوزیشن واضح ہو جائے. تو مثلا الکتاب جدید، تنوین لگنے سے اور صرف ایک پیش لگنے سے اور الف لام لگنے سے اس کے گرامر واضح ہو گئی. یہ مجھے جتنی زبانیں آتی ہیں ان میں ایسا نہیں کہ آپ
ایک پیش لگنے سے اور دو پیش لگنے سے اس کی گرامیٹیکل پوزیشن واضح ہو رہی کہ یہ سبجیکٹ ہے اور یہ پریڈیکیٹ ہے. اب اس کو پہلے لے جائیں. جدید الکتاب، اگرچہ یہ اسٹرکچر عربی کا نہیں ہے لیکن اگر کہیں لکھا ہو تو ہم تب بھی اس کو پریڈیکیٹ کہیں گے، اس کو سبجیکٹ کہیں گے. تو مبتدا اور خبر. اس طرح سے یہ جو عربی کا اسٹرکچر ہے اس میں صرف اسٹرکچر کاؤنٹ نہیں کرتا بلکہ اس میں یہ اعراب بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. اس لیے اعراب جو ہیں وہ عربی زبان میں معنی بدل دیتے ہیں. تو معنی بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اس کی گرامیٹیکل پوزیشن بدل دی کہ وہ سبجیکٹ تھا اس کو پریڈیکیٹ بنا دے گا، پریڈیکیٹ ہے تو اس کو سبجیکٹ بنا دے گا. تو اگر یہ جملہ اس طرح لکھا ہو کہ کتاب جدید، صرف الف لام اتار دیا آپ نے، تو کیا مطلب ہوا؟ اب اس کا مطلب ہے نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے نئی کتاب. کتاب نئی ہے نہیں مطلب ہے نئی کتاب. اور آپ دیکھیے، آپ پیش لگا دیں ایک اور یہ جملہ لکھا ہو تو کتاب و جدید ہے، جدید کی کتاب. اب یہ ایک نیا ہی مطلب بن جائے گا. صرف اعراب ایک کردار ادا کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جملے کے معنی بدلتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد اگلا جو اس کا فیچر ہے وہ یہ کہ اس نے اسکرپٹ اپنا بڑا کوئک بنایا ہے. اب اس کی اوریجن کون سی زبان ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرشین نے پہلے بنایا، کچھ لوگ کہتے ہیں عربوں نے پہلے بنایا، لیکن جو بھی ہے یہ اسکرپٹ موجود ہے. اس اسکرپٹ میں یہ کوئک اسکرپٹ میں اس کو کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر لفظ کی ایک شکل بنا دیتا ہے، ہر لفظ کی ایک الگ شکل بنا دیتا ہے. جیسے آپ کتاب دیکھیے، حجاب دیکھیے، نصاب دیکھیے. اس کے ساتھ میں نے یہ ہندی کے الفاظ لکھے ہیں. ان کی شکل آپس میں بہت قریب ہے لیکن کتاب، حجاب اور نصاب کی شکل آپس میں قریب نہیں ہے. تو آپ لفظ کو دیکھتے ہی سپیلنگ کو دھیان دیے بغیر لفظ پکڑ لیتے ہیں. کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ ہر لفظ کے، ہر لیٹر کے جو الفابیٹس کا لیٹر ہے اس کی شکلیں بنا لی. مثلا کاف کی شکلیں 3 ہیں. کاف شروع والا بیسک شکلیں ہے، کاف درمیان والا، کاف اینڈ والا. ٹھیک ہے، مثلا بک میں جیسے لکھا جائے گا کاف اینڈ والا، درمیان والا، سٹارٹ والا. ہر حرف کی یہ 3 شکلیں بیسک بنا دی انہوں نے. آج آپ دیکھیے الکتاب میں یہ درمیان والا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب میں یہ شروع والا لگا ہوا ہے. اس طرح سے یہ اپنی شکلیں بدل کے انہوں نے لیکن لفظوں کی ایک شکل بنا دی. ہر لفظ اب ایک انڈیپینڈنٹ اپنی فارم کہہ لیجیے رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے. اس وجہ سے ان کو نقطوں کی بھی ضرورت نہ رہی اور اعراب کی بھی ضرورت نہ رہی بولنے کے لیے، یعنی وہ جو واولز کی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں. چنانچہ نو ڈاٹس رہے، یعنی کوئی نقطے نہیں ہیں، کوئی واولز نہیں ہیں. مثلا میں نے اردو میں پہلے لکھا ہے میں گھر میں ہوں. اس طرح سے ہماری اردو کا اسکرپٹ بھی وہی ہے، ملتا جلتا ہے. اس لیے میں گھر میں ہوں، اس میں پڑھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہو رہی. حالانکہ میں نے میں گھر میں ہوں پہ نقطے نہیں لگائے ہوئے، ہے کی وہ بھی نہیں بنائی ہوئی، نیچے حج سی ہوتی ہے. میں گھر میں ہوں، تم آ جانا. یہ جملہ اور یہ جملہ میں نے بغیر ڈاٹس کے لکھ دیا. بغیر عرب کے ہم اپنی زبان پڑھتے ہیں، اس لیے تو عرب کیا ضرب اللہ مثلا جو اب قرآن کی آیت ہے اس کو پرانے عرب اس طرح سے لکھتے تھے، ضرب اللہ مثلا. تو یہ وہ ان کا اسکرپٹ کا جو فارمیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ، لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ عرب عراب سے بھی واقف تھے اسلام سے پہلے ہی، اور عرب ڈاٹ سے بھی واقف تھے. اپنے لیے یہ شرم محسوس کرتے تھے کہ اس طرح سے لکھیں. یعنی عرب جب کسی عرب کو خط لکھنے لگتا تھا تو اس طرح سے لکھنا اس کی توہین سمجھتا تھا جس کو خط لکھ رہا ہے. اس کے لیے عرب کے لیے ایسے لکھے گا لیکن غیر عربوں کے لیے اس طرح سے لکھیں گے. چنانچہ اس لیے پرانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی بعض چیزیں ملی ہیں جس میں نقطے بھی لگے ہوئے ہیں، اعراب بھی لگے ہوئے ہیں، ضروری اعراب، سارے نہیں، ضروری اعراب لگے ہوئے ہیں. اور جہاں ضرورت نہیں تھی آپس میں لکھتے تھے، تو اس میں کوئی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی.
تو غیر عربوں کے لیے ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس طرح سے استعمال کرتے تھے اپنی عربی کو. یہ ایک سیمپل ہے، پرانا کہیں سے ملا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں گے. یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ میں نے ساتھ ساتھ لکھ دیا آپ کو رائٹ سائڈ پہ آپ کے. یہ قرآن مجید میں جو اعراب اور نقطوں کے ساتھ ہے، اور یہ اعراب اور نقطوں کے بغیر ہے. یا ایو الذین آمنوا، ٹھیک ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے، کچھ یوں ہے. پھر اب بسم اللہ تو آپ کے لیے آسان ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا ہو وحدہ الحمد للہ الذی، یہ الذی ہے، لم یتخذ. اب دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے دونوں چیزیں کر دی ہیں، کیونکہ یہ لفظ کی شکل ایسی تھی جو اس معیار پر نہیں پوری اتر رہی جس معیار پر میں نے بتایا کہ کتاب اور حجاب کو دور سے ہی پہچان لیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر یہ چیزیں لگا دی ہیں. اب دال آخر پہ ٹھیک ہے، زال پڑھا جائے گا یا تخص. ٹھیک ہے، ولدن، یہ ولدن ہے، واضح ہے، عربوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ولم یکن لہو شریکن، یہ شریک ہے. اب یہ دیکھیے، دال اور کاف، بس اس کی یہ لمبی ہے اور یہ سیدھی ہے. دال میں یہ ترچھی سی آپ یہاں بھی دیکھ لیجئے، یہاں بھی دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، یہ سیدھی ہے تو یہ کاف ہے، کیونکہ شکل ملتی جلتی تھوڑا سا فرق ہے. جیسے ہم باریک فرق ہم بھی کرتے ہیں، بہت باریک چیزیں پڑھ لیتے ہیں، یہ اب کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے ولم یکن لہو شریکن فی الملک، یہ ملک ہے، کاف آپ جہاں بھی شریک میں بھی ویسا ہی ہے، یہاں بھی ویسا ہی ہے. ولم یکن لہو ولی من تو یہ وہ طریقہ ہے جس میں وہ عرب لکھتے تھے، اور یہ بالکل واضح تھا، کوئی مشکل نہیں تھی. اور یہاں پر یہ ہم نے لیا ہے، معافی چاہتا ہوں اوپر لکھا ہوا ڈوم آف راک میں عمر کے زمانے کی جو انسکرپشنز ہیں وہ ہم نے لی ہیں. یہ 64 ہجری تقریباً اس کی کاربن ڈیٹنگ جو اس کے مٹیریل کی گئی ہے وہ ہے اس طرح سے. تو اس زمانے میں ایسا لکھا جاتا تھا، اس کو آرام سے پڑھا جاتا تھا کیونکہ لوگ اس کے عادی ہوتے تھے اس کے پڑھنے کے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ خط دیکھ کر جس میں آج ہم لکھتے ہیں، یہ پرانے لوگ اس کو پڑھنے میں مشکل محسوس کریں. اس کی ایک مثال ہے، ہندوستان پاکستان میں جب عربوں کا چھپا ہوا قرآن آیا تو ہمارے بڑے بڑے علماء کو پڑھنا مشکل تھا، کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی اسکرپٹ جو ہے، عثمانی اسکرپٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کے عادی تھے. جو عربوں کا یہ خط ہے، یہ تو خیر میں نے انہیں کا لکھا، یہ والا خط جو ہے یہ ہمارے دیسی لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل تھا. ہمارا اسکرپٹ یہ ہے، ہم اس میں پڑھتے ہیں. یہ بھی اتنا قریب نہیں ہے، میرا خیال آگے کہیں میں نے شاید لکھا ہو. چلیے، پر یہ جو قرآن کا جو اسکرپٹ ہے وہ ہمارے لیے آج کل بھی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ یقیناً مشکل رہا ہوگا. اسکرین دکھائی دے رہی ہے میری؟ جی سر. جی. تو اس طرح سے یہ عربی زبان جو پرانی تھی، اس میں یہ اس کی اسکرپٹ اس طرح تھا. ہمارے لیے مشکل ہے بہرحال، لیکن ایک ان کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. اب دوسرا جو پہلے ٹاپک میں کویسچن تھا، وائی قرآن از لٹریری ماسٹر پیس. لٹریری ماسٹر پیس جو ہوتا ہے یعنی ادبی اعتبار سے وہ بہترین کیسے ہوا ہے، اور کون سے فیچرز ہیں لینگویج کے جو اس کو دوسرے لٹریچر سے مختلف کرتے ہیں. پہلے یہ میزان سے استاد گرامی کا 2-3 پیراگرافس ہیں، اس کو دیکھ لیجئے. یہ ہم پیراگراف پڑھ چکے ہیں، میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کیونکہ اسی کو عربی معلیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے، اور اس کو قرآن مجید میں بلاغت کا لافانی معجزہ بنا دیا ہے. یہ کیسے ہے؟ اس میں استاد کی بات کا مطلب یہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت یہ 2 ٹرمز ہیں. ہمارے ہاں دونوں کا ترجمہ ریٹرک کر دیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے.
فصاحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لینگویج کی کوئی مسٹیک نہیں کی گئی. لینگویج کی مسٹیک کا مطلب کیا ہے کہ سوٹیبل ورڈز نہیں چنے گئے، یا گرامر کی کوئی غلطی ہے، یا اس طرح کی بات کہنے کے لیے یہ والا ڈکشن استعمال نہیں ہوتا، وہ کر لیا گیا ہے. تو قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے. جس بات کے لیے جو بہترین لفظ، جو بہترین اسلوب ہو سکتا تھا وہی اختیار کیا گیا. فصاحت کا مطلب یہ ہے. بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو مؤثر طریقے سے افیکٹولی کمیونیکیٹ کر لینا، یہ بلاغت کا مطلب ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے انہی دونوں پہلوؤں سے جو معیار قائم کر دیا ہے وہ حیرت انگیز ہے. اس کی ایک میں مثال دور جدید سے دوں گا. طه حسین صاحب ہیں، مصری بہت بڑے ادیب ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی الایام کے نام سے. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے اسالیب کو بارو کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی جاتے ہیں وہی الفاظ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ طه حسین وہ ہیں جو اس بات پر اعتراضات کرتے رہتے تھے کہ عربی معلّہ کیسے ہو سکتی ہے، قریش کی زبان ساری عربوں کو کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. عربی پر ان کے بہت سارے کام کیا انہوں نے. تو یہ جو فصاحت و بلاغت کا لافانی معجزہ بنا دیا ہے. لافانی معجزے کا مطلب یہی ہے. اس وقت لبید اور فرزدق جو عربوں کے بڑے شاعر تھے وہ اس کے آگے بے بس ہو گئے، اور ہمارے زمانے میں طه حسین جیسے لوگ اس کے آگے بے بس ہو گئے. لافانی کا مطلب یہ ہے کہ 14 صدیوں میں آج تک ایسا ہی ہے کہ زبانیں بہت ترقی کر گئی ہوں گی، لکھنے کے ٹولز بڑے ترقی کر گئے ہوں گے، انسانوں نے بڑا کچھ پڑھ لکھ لیا ہوگا، لیکن وہ کام نہیں ہو سکا جو قرآن مجید نے کر دیا. تو یہ پہلا جو انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے. اب یہ کیسے بنا ہے؟ تو ہمارے تمام جتنے بھی بزرگ ہیں، مولانا اصلاحی، مولانا فراہی، اور اس سے پہلے جرجانی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، سکاکی وغیرہ، وہ سارے کے سارے قرآن کو معجزہ قرار دیتے ہیں، لیکن بلاغت اور فصاحتی کے اعتبار سے. بلاغت اور فصاحتی کے اعتبار سے، یعنی اس کے اسالیب اچھے ہیں، اس کے بات کرنے کا انداز بہت غیر معمولی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن میرے خیال میں، جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ میں کچھ ایڈیشنز کیے ہیں اس بات کے اوپر، میں آگے چل کے عرض کروں گا، لیکن پہلے استاد کی بات کو پوری طرح سمجھ لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن صرف عربی ہی میں نہیں بلکہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے. یہ دوسرا فصاحت و بلاغت کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ عربی مبین میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی ایسی زبان جو نہایت واضح ہے، جس میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، جس کا ہر لفظ صاف اور جس کا ہر اسلوب اپنے مخاطب کے لیے ایک مانوس اسلوب. یہ یہاں اتنی بات کہی گئی، لیکن میں اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ دنیا میں جتنی بھی علمی کتابیں لکھی گئیں، جتنی بھی ہدایت کی کتابیں لکھی گئیں، جتنی بھی اعلیٰ درجے کی شاعری کی گئی، وہ اس لینگویج کی مبین زبان میں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں میر آسان شاعروں میں سے ہیں، لیکن آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے. ہمارے ہاں غالب مشکل شاعروں میں سے ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ کر دیکھ لیجیے. ہمارے ہاں علامہ اقبال مقبول شاعروں میں سے ہیں، ان کو بھی پڑھ کر دیکھ لیجیے. فیض جیسے لوگ اور اقبال اشر جیسے لوگ بہت پاپولر ہیں، لیکن ان کو بھی دیکھ لیجیے کہ وہ اپنی بات کہنے میں بعض ایسے الفاظ لے آئیں گے جو مشکل بھی ہوں گے، غیر مانوس بھی ہوں گے، لیکن قرآن مجید شروع سے اینڈ تک حیرت انگیز طریقے سے ایسی ووکیبلری استعمال کرتا چلا جاتا ہے، ایسے اسالیب استعمال کرتا چلا جاتا ہے کہ جو بالکل واضح دو ٹوک، کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی، کوئی خرابی نہیں ہوتی، کوئی اجنبیت نہیں ہوتی. تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کا اسلوب ایک منفرد اسلوب ہے. اس میں نثر کی سادگی، ہاں اب اس کو میں مختصر طور پہ بیان کر دیتا ہوں. عربوں کے ہاں ایک نظم تھی اور ایک نثر تھی. نثر ان کے خطوط میں نظر آتی ہے اور نظم ان کی شاعری میں، معلقات وغیرہ میں نظر آتی ہے. تو اس میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نظم کا جو رائمنگ ہے، نظم کی جو میوزیکل پوئٹک اس کی فارمیشنز ہیں، وہ خصائص ہیں، وہ اس میں موجود ہیں.
لیکن ہے نثر، دیکھنے میں نثر ہے، لیکن جو پوئٹیکل ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں کسی پیس آف ورک کے، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اب عربوں کے لیے بڑی مشکل ہوئی کہ اس کو کیا کہیں، تو میں اب آگے اقتباس پیش کروں گا کہ عربوں کے پاس کوئی اس کی نیچر بتانے کے لیے لفظ نہیں تھا۔ تو استاد نے یہی لکھا ہے کہ وہ نہ شاعری کہہ سکے، نہ کاہنوں کا کلام کہہ سکے، ان تردد ہی رہا کہ یہ کیا کلام ہے۔ مولانا فرائی وغیرہ نے کہا کہ یہ شاید ان کے خطبات کی طرح کا ہے، لیکن خطبات کی طرح بھی نہیں ہے، یہ ایک اور ہی طرح کی چیز ہے۔ تو یہ خطبات والا میں نے جو ہے وہ یہاں کے سپیچز ہیں، جیسے تقریریں ہوتی ہیں بڑے اچھے خطبہ کی، اس طرح کی سپیچز ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ کچھ سپیچ ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ اب یہ ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، 44 منٹ اور 10 منٹ یہ ہیں۔ اس کے ماسٹر پیس ہونے کو عربوں نے کس طرح سے اپریشیٹ کیا، اس میں 2 مثالیں میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو ولید بن مغیرہ ہیں، جن کی اپنی پوئٹری کے ایک شعر کے اوپر فرزدق جیسے بڑے شاعر نے سجدہ کیا۔ اس سجدہ کرنے کا عربوں کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت ہی اعلیٰ معیار کا کوالٹی میں، اپنے میسج میں، اپنی لینگویج کی کوالٹی میں بہت بڑے درجے کا شعر ہے۔ تو انہوں نے کہا، ولید نے کہ خدا کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ شعر کو جانتا ہوں، میں اس کے رجز کو بھی جانتا ہوں، اس کے اندر جو میوزک ہے اس کو بھی، اس کے اندر جو شعر کہنے کی جو پوئٹک کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، اور یہ ان میں سے کسی سے نہیں ملتا۔ اس کے اندر ایک مٹھاس ہے، اس کے اندر ایک کہہ لیجیے کہ رونق، خوبصورتی، بیوٹی، اور ایک شائننگ سی ہے، اور اس کا جو بلند ترین ہے وہ ایسے جیسے کہ پھلدار درخت ہو، اور اس کا جو نچلی ترین بات ہوتی ہے وہ ایسے جیسے کہ ندی جاری ہو۔ تو یہ سب کے اوپر بلند ہو کر رہے گا، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکے۔ حضرت عمر نے جب ان سے کہا کہ آج کل آپ شعر نہیں کہتے، ان کے یہ نبی وسلم کے کافی دیر بعد زندہ رہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا جب اللہ نے مجھے البقرہ اور آل عمران سکھا دی تو اس کے بعد میرے لیے شعر کی گنجائش کہاں رہی ہے؟ یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ البقرہ اور آل عمران اپنے ظاہری شکل میں کافی سادہ ہیں مکی صورتوں کے مقابلے میں، کیونکہ یہاں مخاطب تھے یہود، تو یہود کے اسلوب کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے جس کو میں پورا تو ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن یہ معنی واضح ہو جائیں گے کہ عربوں نے جب حج کا موسم آیا تو حج میں گر سے لوگ آتے ہیں، انہوں نے خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملیں گے، ان کا تذکرہ ہوگا، قرآن سنیں گے، تو ان کے تو دلوں میں اتر جائے گا اور وہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کیسے روکیں، تو یہ ولید ہی کے پاس گئے، جن کا بھی ذکر ہوا، ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، ولید بن مغیرہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم دیکھو متفق ہو کر ایک ہی بات کہنا، سارے عرب جتنے بھی آئیں گے حج کرنے کے لیے سب سے ایک ہی بات کہنا، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ اگر تم نے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا تو کام خراب ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو کاہن کہہ لیتے۔ کاہن ہمارے ہاں نجومی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کاہن جو ہوتے ہیں یہ تشین گوئیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عجیب سی لینگویج بولتے ہیں۔ اس لینگویج میں معنی کچھ سمجھ بھی آ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ تشین گوئی کر دی، پوری ہو گئی تو کہیں گے میں نے تو یہی کہا تھا، نہ پوری ہو تب بھی کہیں گے میں نے یہی کہا تھا۔ اس طرح کا کلام ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، ولید نے سن کر کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم یہ کاہن نہیں ہے، نہ اس کے رمز ہیں کاہنوں والی ہیں، نہ اس کا کلام کا جو خوبصورتی کے لیے جو رائمنگ کے لیے اس طرح کے الفاظ لائے جاتے ہیں وہ بھی ویسے نہیں ہیں، نہ اس کی شاعری ویسے، نہ اس کے کلام کا زمزمہ ویسے ہے، نغمگی ویسی ہے، نہ اس کا سجا مکفہ، یعنی وہ چیزیں اس طرح سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مجنون کہہ دیں، اس نے کہا نہیں مجنون بھی نہیں، نہ اس کی خرخراہٹ ویسی ہے، نہ اس کی وصف سے ویسی۔
یعنی مجنون جس طرح کی آوازیں وہ سے نکالتا ہے اس طرح کا تو نہیں یہ کلام، یہ تو بہت بڑھیا کلام ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پھر شاعر کہا جاتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے کہا شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ میں تو بہت اچھی طرح شعر کو جانتا ہوں، اس کے رجز کو بھی، اس کے حج کو بھی، یعنی جتنے بھی شاعری کی قسمیں اور شاعری کے پہلو ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے گنوا دیے، اس میں تو ہے ہی نہیں ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کہیں، ساحر کہہ دیں، جادوگر کہہ دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جادوگر بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ پھونکنے مارنے والا ہے نہ گرے لگاتا ہے، کچھ بھی ایسا کام نہیں کرتا. انہوں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا کہیں. اس نے کہا کہ کہنے کو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو میں یہ جانتا ہوں جو تمہیں میں سجیسٹ کرنے لگا ہوں یہ ہے تو باطل بات، غلط بات ہے، لیکن چلو چل جائے گی. تو تم جو آخری بات کہہ رہے ہو نا جادوگر کی، یہی کہہ رہا ہوں. اور پھر کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کے درمیان، بیٹے اور باپ کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ایسا کچھ ہو تو رہا ہے نا، یہ چل جائے گی بات. جب تم یہ وضاحت کرو گے کہ دیکھو میاں بیوی کی جدائی ہو گئی، باپ کو ماں کے خلاف کر دیا، بیٹے کے خلاف کر دیا، بیٹے کو باپ کے خلاف کر دیا، تو بہرحال یہ بات بنائی انہوں نے، مشورہ کیا، مشورہ کر کے یہ بات بنائی. تو اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا کلام ہے، کس شان کا کلام ہے کہ وہ مسئلہ ہو گیا ان کے. عتبہ بن ربیعہ جو ہے انہوں نے قرآن مجید سنا جبکہ وہ ابھی شرک پر تھے اور قریش کے بڑے لیڈروں میں سے تھے. انہوں نے اس کی جو مقام ہے قرآن کے بات کرنے کا وہ سنا تو اس نے کہا کہ میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں لیکن اس طرح کا کلام کبھی نہیں سنا، نہ یہ شعر ہے نہ یہ کہانت ہے. اس طرح ابو ذر غفاری کے بھائی ہیں انیس، بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے اس بھائی نے کئی شاعروں کو شکست دی ہے، اور شکست کھانے والوں میں کہتے ہیں میں بھی شامل ہوں. تو لیکن جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو ان کو شاعر اور کاہن کہہ رہے ہیں اور جادوگر کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے سارے سنے ہیں، کاہنوں کا بھی کلام سنا ہے، اور میں نے ان کو شعروں پہ رکھ کر دیکھتا ہوں تو وہ پورا نہیں اترتا، کچھ کرتا ہوں، لیکن قرآن مجید کا نہ شاعری ہے نہ یہ کاہنوں کا کلام ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں جو شاعر اور کاہن اور ساحر کہہ رہے ہیں. قرآن مجید سچا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا کہ اس طرح کا کلام بنا کر لے آؤ، لیکن کوئی نہیں بنا سکا. یہ چیلنج دو پہلوؤں سے ہے. ایک کلام کی قوت سے میرا مطلب ہے کہ اس کا افیکٹو کتنا ہے کلام، اس کو ہم تاثیر کے لفظ سے بولتے ہیں. اس نے تاثیر کیا پیدا کی ہے، وہ ہلا کے رکھ دیا عرب کو، یہ اس کی قوت تھی. معیار بہترین، بلندی اعلیٰ درجے کی. تو اس کو بیان کر رہا ہے یہ چیلنج جو ہے. قرآن نے کہا کہ بھائی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ایک صورت بنا کر لے آؤ. دوسرا یہ کہ عرب یہ کہتے تھے کہ کوئی اجمی آتا ہے، کوئی ایرانی آتا ہے آپ کے پاس جو آپ کو یہ کلام سکھا کر چلا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی جا کر اس کو پیسے دے کر ایسا کلام لے آؤ. دونوں باتوں کا جواب ہے کہ تم ایک صورت بھی بنا سکتے، 10 صورتیں بنا سکتے، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے. یہ گویا اس معیار کو، اس چیلنج کا کوئی جواب آج تک نہیں دیا جا سکا. اب جو میرا ایڈیشن ہے، ایک ایڈیشن میں نے پہلے بتایا، ایک اور بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ ایک مصنوعی پھول ہے. اس مصنوعی پھول کو آپ کہاں سے پہچانتے ہیں؟ یہ دھاگے سے آپ کو نظر آئیں گے، یہ اصلی پھول میں نہیں ہوتے. کتنا قریب ہے اصلی پھول کے، اصلی پھول بھی دیکھ لیجیے. اب جو اس میں فرق ہے اور اس میں فرق ہے، یہی قرآن مجید میں اور انسانی کلام میں فرق ہے. یعنی ہم بہت خوب کر لیتے ہیں لیکن وہ اصل کلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ مصنوعی کلام ہوتا ہے، آرٹیفیشل ہوتا ہے، ہیومن کلام ہوتا ہے. یہ پھول بعض اوقات اس پھول سے بد شکل ہو جاتا ہے جب وہ 6-7 دن پرانا ہو جاتا ہے، گلاب کا پھول 3 دن 4 دن کے بعد، لیکن وہ تب بھی نیچرل ہوتا ہے، یہ تب بھی مصنوعی ہوتا ہے. حالانکہ اس نے صدیاں ایسے رہنا ہے. اپنی صدیاں ایسی شکل رکھنے کے باوجود یہ اس پھول سے گھٹیا نظر آتا ہے، اپنی خوشبو میں، اپنی تازگی میں، اپنی ٹیکسچر میں. کئی پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو اصلی پھول کہتے ہیں، اس کو ہم نقلی پھول کہتے ہیں. تو قرآن مجید اصلی پھول کی جگہ پہ ہے، اور ہمارے کلام، خواہ وہ علامہ اقبال جیسے لوگوں کے ہوں یا فرزدق اور لبید جیسے لوگ ہوں، ان کا کلام مصنوعی پھول کی طرح کا ہے. اتنا فرق ہے. اب اس فرق کو مزید سمجھیے. یہ اللہ تعالیٰ نے پلر بنایا ہے، درخت.
یہ انسانوں نے پلر بنائے ہیں اور یہ پول بنائے ہیں۔ ایک ہی طرح کی چیز بنانی ہے، یہ قدرتی طریقہ ہے، یہ ہمارا انسانی طریقہ ہے۔ ہم اس طرح کے پلر بنائیں گے نہیں، بنا سکتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہاں ان پلرز کی جگہ پہ ہم درختوں جیسی کوئی تنیں بنا سکتے تھے۔ ہمارا پلر زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن کیا درخت کا ٹرنک جیسا بن گیا؟ نہیں۔ تو یہ جو ٹرنک ہے درخت کا، یہ نیچرل پلر ہے، اور یہ جو پلرز ہیں یہ ہیومنز پلر، یہ مصنوعی ہیں۔ یہ جو پولز ہیں الیکٹریسٹی کے، یہ مصنوعی پلرز ٹرنکس ہیں۔ جو ان میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے وہی قرآن میں اور علامہ اقبال کی شاعری میں ہے، مصنوعی اور نیچرل، اصلی۔ یہ ہم نے کمپیوٹر برین بنایا، اور خدا نے جو قدرت نے جو برین بنایا ہے اس کو دیکھیں، عجیب و غریب فرق ہے۔ یہ اصلی ہے، یہ مصنوعی۔ تو قرآن مجید، اب میں پھول کی مثال سے ٹیکسچر دیکھ لیا آپ نے، شیپس دیکھ لیں۔ اب دیکھیے کہ آپ نے یہ پلر بنایا، کتنے اس کی آپ نے شکلیں استعمال کی۔ اس میں آپ نے سرکل استعمال کیا، اس میں آپ نے آرچ استعمال کی، آپ نے اس میں ٹرائی اینگلز استعمال کیے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ کیا درخت کے اس ٹرنک میں نظر آ رہا ہے یہ کچھ؟ سب کچھ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ شیپ لیس ہے، بٹ شیپڈ ان اے ڈفرنٹ وے۔ ٹرنک جو ہے درخت کا، اس کی کوئی شیپ نہیں ہے، وہ پورا گول بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، اور بعض اوقات پورا گول ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈفرنٹ طریقے کا ٹرنک ہے جو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے اندر ایک رفنس نظر آئے گی لیکن خوبصورتی ہوگی، یہ زندہ ہوگا، اس کے اندر ہیومن ایلیمنٹس نہیں ہوں گے، فائنل ٹیونڈ ہے، لیکن اس طرح کا ٹیون نہیں ہے جس طرح کہ آپ کو یہ پلرز نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی فائنل ٹیونز، لیکن نہیں، ویسا نہیں ہے۔ یہ پلانڈ لگتا ہے، پلانڈ ہے لیکن ان پلانڈ لگتا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ یہ درخت پلان کر کے بنایا گیا ہو، اب بس ٹھیک ہے جدھر کوئی شاخ نکل گئی نکل گئی۔ یہ بھی ایسا ہی لگتا ہے آپ کو۔ چنانچہ ہم سارے کے سارے جو ایتھیسٹ ہیں وہ اسی سے گمراہ ہوتے ہیں کہ یہ تو نیچرل طریقے سے بن گیا ہوا ہے، حالانکہ یہ پوری طرح سے فائنل ٹیونڈ اچھے طریقے سے پلان کر کے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ صرف ریڑھ کی ہڈیوں کو دیکھیں اور انسانوں کی بنائی ہوئی چپس کو دیکھیں جس طرح کی، تو کیا یہاں تو آپ مان رہے ہیں کہ بڑے انسان نے محنت سے بنائی ہے، لیکن وہاں نہیں مان رہے ہوتے۔ یہ اس طرح کا قرآن مجید میں آپ نظم ڈھونڈنے جائیں تو مل جائے گا، نہ ڈھونڈنے جائیں تو درخت کی طرح بے نظم۔ اب دیکھیں نا، یہ درخت کی آپ شاخیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ترتیب نظر آئے گی آپ کو؟ نہیں۔ لیکن آپ دھیان سے دیکھیں تو ایک ترتیب، ایک ٹرنک ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں، ایک نظم بھی ہے لیکن نظم نہیں بھی ہے۔ ٹھیک ایسا ہی قرآن ہے۔ تو میں اس کو فصاحت و بلاغت کی بجائے اس کے ڈفرنٹ ہونے کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ یہ نیچرل ہے، آرٹیفیشل نہیں ہے۔ تو ہمارے سارے کلام آرٹیفیشل ہیں، تو میں نے اس کو ان ہیومن کلام کا نام دیا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے کہ جو ان ہیومن، اس وجہ سے یہ معجزہ ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ وہ خاص شکل ہے کہ وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے۔ اس کو اب ہم اب اسی پہلو سے دیکھیے کہ میں لکھوں گا یا نظم لکھوں گا یا پروز لکھوں گا، لیکن یہ پروز ہے لیکن پروز نہیں ہے۔ اس کو ریسائٹ کر سکتے ہیں لیریسزم کے طریقے پر، گا سکتے ہیں اگر کروڈ لفظ بول دیا جائے۔ آیات کا مجموعہ سا لگتا ہے لیکن کوہرنٹ ہے۔ سمپل ہیومن لینگویج استعمال کی گئی ہے لیکن نیچرل جگہ پہ لے جایا گیا، اس کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اٹھ گئے ہوں۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ ظاہر ہے کہ جو عربی جانتے ہیں اور عربی مبین ہے، لیکن بڑے بڑے مشکل ایشوز زیر بحث آ گئے ہیں، اور بیسٹ پاسبل ٹیکنیکس جس طرح ہمارے قدرت استعمال کرتی ہے، قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو سمپل چیزیں لے کر کلام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سمپل نظر آتا ہے لیکن یعنی ہم اس کا مذاق اڑانے والے مذاق اڑا لیتے ہیں
لیکن یہ وائز ہے، سجیشس ہے، ریشنل ہے، یعنی وزڈم انتہائی درجے کی پائی جاتی ہے. یہ اس کا نظم بالکل واضح نہیں ہوتا، جیسے میں نے درخت کی مثال سے دی، تو بالکل ایسے ہی جیسے ایکالوجی ہمیں اب آ کے ڈسکور ہوئی ہے کہ کائنات میں کچھ یہ سسٹم بھی ہے، نظر نہیں آتا. لیکن کتنے سسٹم ہے جو اس کے اندر چل رہے ہیں. فوڈ کا سسٹم ہے، ڈیکے کرنے کا سسٹم ہے، دوبارہ ریوائیو کرنے کا سسٹم ہے. اسی طرح یہ فوڈ کا سسٹم ہے. میں نے ایک فوڈ کا ہی ویب یہاں دکھایا ہے، کس طرح پتے خوراک پیدا کرتے ہیں، جانور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، پھر پرندے کھاتے ہیں، پھر شکاری پرندے کھاتے ہیں وغیرہ. اس طرح جانوروں کے اندر ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. اب ایک مثال دے کر میں مختصر طور پر آخری والی چیز ہے، اس کے بعد سوالات کے لیے حاضر ہوں گا. اب دیکھیے یہ 3 آیتیں ہیں صرف. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ جیسے ہی کوثر مل جائے تو آپ نے اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے. میں یہاں لکھ رہا ہوں تاکہ یاد رہے، اور آپ کا دشمن ہلاک ہو جائے. اب یہ 2 لفظ جو ہیں، نماز پڑھنے اور قربانی کرنا، کوئی ایسی چیز دی جا رہی ہے کوثر جس کے بعد یہ 2 کام ہو سکیں گے. پوری دنیا میں یہ 2 کام اکٹھے کس چیز کے ساتھ ہوتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے ساتھ. یہ اس طرح کا جملہ ہے، میں نے تمہیں گھڑی دی، میں ایک ایسی چیز تمہیں دے رہا ہوں کہ اس کے بعد تم ٹائم کی پابندی کر سکو گے، وقت پر سکول جاؤ گے، وقت پر کام کرو گے. تو اب آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ گھڑی دی جا رہی ہے. ٹھیک. تو یہ 2 لفظوں نے، نماز نے اور قربانی نے، الکوثر کے معنی واضح کر دیے. اب جس معنی میں یہ سورہ اتری ہے اس وقت قریش مکہ کا قبضہ تھا. سوال پیدا ہوا کہ کیسے ملے گا؟ فرمایا کہ دشمن ہلاک کر دیا جائے گا. تو 3 آیتوں میں اتنی بڑی پیشین گوئی سمیٹ دی گئی تھی، پوری ایک تاریخ بتا دی گئی کہ تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح یہ لفظوں کا چناؤ، اس طرح سے بات کرنا، اور لفظوں کو بظاہر آپ ان لفظ جوڑ نہیں سکتے. آپ انا آتینا کل کوثر، پتہ نہیں کیا کیا معنی اس کے کیے گئے. کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کیا گیا، حوض کوثر دیا گیا، بے شمار معنی اس کے کیے گئے. اور بس اس طرح فصل ربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی دو. اس کو جوڑا ہی نہیں اس کے ساتھ کہ نماز اور قربانی کوثر کے ساتھ کیسے جڑے. نہیں کوئی ایسی چیز، یا تو یہ چھری ہو سکتی ہے جس کے ساتھ قربانی ہونی ہے، یا پانی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ وضو ہونا ہے. تو اب کون سی چیز ہے جہاں پر قربانی بھی اور نماز بھی اکٹھی ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی جگہ ہے دنیا بھر میں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قربان گاہ بنائی، جس میں نماز بھی ہوتی ہے، حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے. تو فصلی لربک وانحر، دونوں کو اکٹھا کر دیا. تو یہ کوثر اس طرح سے، یعنی یہ 2 چیزیں لیں، یہ 2 چیزیں لیں اور جوڑ دی، لیکن نظر نہیں آئیں گی کہ جڑی ہوئی ہیں. جس طرح درخت کی شاخیں، پتے بظاہر بکھرے ہوئے ہیں، یا ایکو سسٹم میں یہ چیزیں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں. پرندے اپنی جگہ پہ ہیں، یہ بھیڑیا اپنی جگہ پہ ہے، عقاب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کا ایک ربط ہے فوڈ چین کے اندر. یہ ہے وہ قرآن مجید. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو عربی کا اوریجن کیسے ہے، مطلب وہ جو ہے یہ ہبرو سے یا دوسری زبان ہے یا اوریجنلی ڈیولپ ہوئی ہے. اور دوسرا سوال، جیسا کہ ابھی پورے اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے یہ عربی مبین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلہ ہے اور جو مکہ شہر ہے اس کی زبان تھی، تو جب یہ ایڈریس پورے مکہ کے لوگوں کو کر رہی تھی تو وہ لوگ کو سمجھنے میں کچھ دقت تو نہیں آئے گی؟ کیونکہ چونکہ جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ زبان تھوڑی دور پہ بدلتی جاتی ہے، تو وہاں کے لوگ جب اس کو سنیں گے تو ان کو کچھ کنفیوژن نہیں ہوا اس وقت میں؟ اور جیسے مدینہ گئے تو وہاں تو زبان بدل گئی. یہ سوال تھا. بہت اچھی بات ہے. اس کی اوریجن کے بارے میں 2-3 تھیریز ہیں. ایک یہ کہ یہ عبرانی جو ہے اسی کا ایک ڈائلیکٹ کہہ لیجیے، یا اسی کی ایک ڈاٹر ہے لینگویج، کیونکہ بہت قریب ہیں دونوں، ملتے جلتے ہیں. تو ایک تو یہ تھیری ہے. اور اب یہ کہ اس میں کچھ آوازیں جو عبرانی میں تھی اس میں نہیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ابوجد تھا، یعنی جس نے اس علاقے کو آباد کیا، عرب کے علاقے کو، اس کا نام یارب تھا.
یارب کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو تھتلاتا ہے، یعنی جیسے ہمارے بعض بچے ٹے نہیں بول سکتے تے بول دیتے ہیں، تو اس طرح کا یہ تھا آدمی جس نے اس علاقے کو آ کر آباد کیا. اس کی جو تھتلا پن تھا وہی عربوں کی زبان کی خصوصیت بن گئی. تو اس طرح کی تھیریز ہیں، لیکن بہرحال یہ اگر عبرانی پرانی نہیں ہے، یہ پرانی ہے، تو پھر عبرانی اس کی ڈاٹر ہے، اور اگر عبرانی قدیم ہے تو پھر یہ اس کی ڈاٹر ہے. عربوں کا چونکہ بہت بڑا ایریا ہے جس میں عرب حکومت کرتے تھے، مصر سارے کا سارا جو جدید مصر ہے وہ یہ ملا کر جدید مصر کے ساتھ جو وہ ایک ٹرائنگل سا بنتا ہے جس میں حضرت موسیٰ کی نبوت ملی وغیرہ، عربوں کا پورا علاقہ، عراق، یہاں تک ان کے اثرات تھے. کنانی، خود جو فرعون وغیرہ ہیں حضرت یوسف کے زمانے کے جو مصر کے بادشاہ ہیں وہ بھی عرب ہیں، اس لیے وہ وہاں چلے گئے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کا جو رہنے کے لیے. تو بعد میں قبطی قوم نے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون بنے وہ قبطی قوم سے تعلق رکھتے. تو اس لیے پورا بڑا ایریا ہے. اب ہمیں کہنا بڑا مشکل ہے کہ عربی سے عبرانی نکلی ہے، عبرانی سے عربی نکلی ہے. تو بہرحال ایک تھیری یہ ہے کہ یہ بالکل اپنی انڈیپینڈنٹ لینگویج ہے، لیکن ہمسایہ زبانوں کے اثرات اس کے اوپر ہیں. ارامی اور عربی اور عبرانی یہ کافی قریب ہیں، ارمک اور ہیبرو اور عربک. رہ گیا لانگ ڈسٹینس پہ جو لوگ رہتے تھے، مثلا مکہ والے لوگوں کی زبان کیا عرب مدینہ والے سمجھتے تھے یا دور دراز کے علاقوں کے لوگ سمجھتے تھے. ہر زبان کا جو ام القریٰ ہے وہ اس کی زبان ارد گرد کی اقوام جتنے بھی ڈائلیکٹس ہوتے ہیں ان میں سمجھی جاتی ہے. جیسے ہمارے ہندوستان میں جو ہے وہ دو ام القریٰ تھے اردو زبان کے اعتبار سے، ایک دلی اور ایک لکھنؤ. ان دونوں کی زبان الگ الگ تھی، لیکن پورے ہندوستان میں دونوں زبانوں کو سمجھا جاتا تھا، دلی والی کو بھی لکھنؤ والی کو بھی. البتہ کچھ محاورے خاص ہوتے تھے جو ان کے علاقے میں کلوکیل لینگویج کا حصہ کہہ لیجیے، وہ ہو سکتا ہے کہ صرف لکھنؤ میں سمجھے جاتے ہوں اور دلی ہی میں سمجھے جاتے ہوں، لیکن جو سٹینڈرڈ دلی کی زبان تھی اور جو سٹینڈرڈ لکھنؤ کی زبان تھی وہ پورے ہندوستان میں سمجھی جاتی تھی. چونکہ دلی میں سنجیدہ پہلو زیادہ تھا، لکھنؤ کے مقابلے میں یہ ذرا رنگیلا مزاج شہر ہے، تو اس لیے دلی کی زبان پھر علمی لوگوں نے اٹھا لی. اس کی وجہ سے پھر پورے ہندوستان میں، چنانچہ میں اور آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں تو آرام سے ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہیں. تو اس کے بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک سٹینڈرڈ زبان ہوتی ہے جو پھر پورے بڑے ایریا میں جہاں جہاں اس کے وہ بولی جا رہی ہوتی ہے اس کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ پتہ نہیں آپ کس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں لاہور پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ہم دونوں آرام سے ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ محاوروں میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو میرے، لیکن عمومی طور پر جنرلی بات میری سمجھ آ رہی ہے. تو دور دراز کے علاقوں میں بھی جو سٹینڈرڈ لینگویج ہوتی ہے وہ سمجھی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. تو اب دیکھیے میں نے مثال دی تھی طٰہٰ حسین کی. طٰہٰ حسین نے جو کتاب لکھی ہے الایام مصر میں بیٹھ کر، وہ پورے عرب علاقوں میں پڑھی جاتی ہے. حالانکہ سب کا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ بعض اوقات جو آوازیں ہیں وہ بدل جاتی ہیں. مثلا شارجہ کو خود شارجہ والے شارکا پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں جیم کاف کی آواز دیتا ہے. قرآن مجید میں وہ جیم کو جیم ہی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے اخباروں میں اپنے وہاں بورڈز، سائن بورڈز کے اوپر وہ شارجہ کو شارکا پڑھیں گے، جمیل کو گمیل پڑھیں گے. کہاں کے؟ مصر کے لوگ. ہم اس کو جمیل پڑھیں گے. تو ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا نام جمشید تھا، تو اس کو وہ گمشید پڑھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ فارسی میں کہ تم گم ہو چکے ہو. تو اس طرح سے یہ باوجود اس کے کہ آوازیں بدل جاتی ہیں، باوجود اس کے لیکن لوگ سمجھتے ہیں. تو جب عرب ایک بولے گا شارجہ تو وہ یہی سمجھیں گے کہ شارکا بولا گیا ہے، وہ شارکا کو شارجہ پڑھ رہا ہے. بس اس طرح سے فرق ہو جائے گا. تو جو لینگویج سٹینڈرڈ ہوتی ہے، اس طرح انگلش کی ایک سٹینڈرڈ ورژن ہے، وہ ہم سارے سمجھتے ہیں. اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو ہالی ووڈ والے فلمیں بناتے ہیں وہ سٹینڈرڈ انگلش میں بناتے ہیں تاکہ پوری دنیا اس کی مارکیٹ بن سکے. تو اب ہم انگریزی بھی ایسے ہی ہے، ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہے، ہماری فارسی میں بھی ایسا ہی ہے. ہم کوئی بھی زبانیں ہوں، رشین
اب رشین جو ہے وہ آپ کے یہاں افغانستان کے کناروں سے لے کر ادھر تک آرام سے سمجھی جا رہی ہے، حالانکہ ہر جگہ اس کے محاورے فرق ہو سکتے ہیں سب کچھ. تو یہ لانگ ڈسٹینس ہو جانے سے ہر 3 کلومیٹر کے بعد ڈائلیکٹ بدل جاتا ہے زبانوں میں، لیکن زبان سٹینڈرڈ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. ہمارے ہاں پنجاب میں 4-5 زبانیں ہیں، تو سرائکی والے بھی ہیں. سرائکی والے ہماری بات سمجھ لیتے ہیں، ہم سرائکی والوں کی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا جو ڈائلیکٹ ہے لاہور کا پنجابی کا، یہ سٹینڈرڈ بن گیا ہے. تو اب سرائکی والے ہماری پنجابی سمجھ لیتے ہیں، ہم ان کی سرائکی نہیں سمجھ پاتے. پنجابی کی ایک برانچ سرائکی، پتہ نہیں آپ اس سے واقف ہو کریں. تو وہ ہم پنجابی والے، پنجاب یعنی سینٹرل پنجاب والے، ہماری زبان اب سٹینڈرڈ ہے. تو ہماری زبان حالانکہ ہم نے اسے اردو میں بھی ڈال دی ہے، اردو بھی ڈال دی ہوئی ہے، اس میں انگریزی بھی ڈال دی ہوئی ہے، لیکن تب بھی یہ سرائکی والے ہماری زبان سمجھ جائیں گے، ہمیں ان کی زبان سمجھنے میں مشکل آئے گی، کیونکہ ان کی لینگویج سٹینڈرڈ نہیں بن سکی. لیکن سرائکی علاقے میں ان کی سینٹرل کوئی زبان ہوگی جو وہاں پہ سٹینڈرڈ بن گئی ہوگی. تو اسی طرح سے لینگویج کا معاملہ چلتا رہتا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اپنے ابتدا میں زبان میں تقدس آ گیا ہے، اس طرح کا تذکرہ کیا، تو وہ قرآن کے حوالے سے ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. تو اس کی کیا وجہ بنی کہ زبان، اس کی زبان کا مطلب تقدس یہ آ گیا اس کا؟ دوسرا، جب قرآن کے معجزے کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ امام فرائی اس کو خالص فصاحت اور بلاغت کے لیے اس کو معجزے کے حوالے سے قرار دیتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک فہم کا تعلق ہے، قرآن کی سمجھنے کا تعلق ہے، اس لحاظ سے یہ آسان ہے. اور آخری جو اس میں میرا سوال ہے، یہ میں اسی لیے تینوں سوال اکٹھے تاکہ اس کا اکٹھے جواب ملے. یہ جو عربوں نے، جس میں لبید کا اور آپ نے جو ولید بن مغیرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، خالی انہوں نے زبان کے حوالے سے قرآن کے بارے میں اپنا یہ اپریشیٹ کیا کہ اس کا جو یہی فصاحت اور بلاغت ہے، پیغام کے حوالے سے کوئی اپریشیشن نہیں ملی. جو قرآن نے احکامات دیے ہیں اور دوسرے معاملات میں اخلاقیات کے حوالے سے جو قرآن کا پیغام ہے، اس کو کیا اپریشیٹ نہیں کیا گیا، خالی فصاحت اور بلاغت کا؟ یہ میرا سوال تھا. شکریہ. جی بہت اچھا. زبان کا تقدس کا مطلب ہے کہ اس کو ریلیجس ڈکشن بنا دیا. ہمارے اردو میں اس کا جو صحرا جاتا ہے وہ علامہ اقبال کے سر جاتا ہے. ہماری عام اردو کو اٹھا کے انہوں نے اس کو تقدس دیا ہے. چنانچہ ان کی بعض غزلیں یا نظمیں ایسی ہیں کہ وہ اس میں زبان اپنے دنیوی ورژن سے نکل کر مقدس ورژن میں چلی جاتی ہے. سنسکرت میں پنڈت جو زبان بولتا ہے اس کو تقدس دے دیتا ہے. اس زبان کے اندر اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مقدس الفاظ ہو جاتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی مذہبی عقیدت کی بنیاد پر نہیں. تو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ عام زبان نہیں ہے. علامہ اقبال نے اس کو اٹھا کر، رومی نے فارسی کو اٹھا کر تقدس دیا ہے. تو قرآن مجید نے عربوں کی زبان کو اٹھا کر ایک تقدس دیا، لیکن یہ تقدس ویسا نہیں ہے جیسا اقبال نے دیا یا رومی نے دیا ہے. لیکن تقدس ہم دیتے ہیں زبان کو. ہمارا مقدسانہ ورژن زبان کا اور ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ مذہبی زبان اور ہوتی ہے اور عام زندگی کی زبان اور ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید نے کیا کیا کہ عام زبان کو تقدس دیا ہے. عام زبان کو، یہ ناممکنات میں سے کہ آپ جو زبان گھروں میں عام، بازار میں عام سمجھی جا رہی ہے، اسی کو اٹھا کر مذہبی زبان بنا دیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید کی الفاظ آج بھی ان کی زبان میں رائج ہے، کیونکہ وہ زبان مرنے والا حصہ نہیں ہوتا. علامہ اقبال کی زبان مر جائے گی، غالب کی مر جائے گی، میر کی تقریباً مر چکی ہے بہت ساری جگہوں پر، لیکن قرآن کی زبان نہیں مرے گی، کیونکہ اس نے ان الفاظ کو اٹھایا ہوا ہے جو ہمیشہ بولے جاتے رہیں گے، ہمیشہ بولے جاتے رہیں گے، لیکن اس کو تقدس دے دیا ہے. یہ تقدس اس زبان کو دینا یہ ناممکنات میں سے ہے. مثلا میرا جو ڈکشن ہے وہ میرے اساتذہ سے مختلف ہے. کچھ الفاظ انہیں کے سے سیکھے ہوئے ہیں بلا شبہ، لیکن میری زبان کم مقدس ہے میرے اساتذہ کی زبان کے مقابلے میں، یعنی اس ڈکشن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نہ کہ
میری زبان کو یا میرے اساتذہ کی زبان کو تقدیس نہیں حاصل ہو گئی. یعنی وہ عربی مذہب کی جو تقدیس جن الفاظ سے بیان ہوتی ہے، اس کا مقدس ہونا جو اس میں پرویا جاتا ہے، وہ ایک ان کے ہاں زیادہ پایا جاتا ہے میرے مقابلے میں. میں عام زبان میں زیادہ بات کرتا ہوں. بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیسی عربی مبین میں، اب دوسرے سوال کی طرف آ رہا ہوں میں، تو عربی مبین کا مطلب بھی آسان ہے، دو ٹوک ہے، یونیووکل ہے، بس ساتھ سامنے پڑے ہوئے باتیں اس کے اندر مانی ہیں. تو جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں نے خدا کو سجدہ کیا، اب میں اس کی بجائے کہوں کہ میں نے یزداں کے آگے سر تسلیم خم کیا. اب آپ کے لیے دونوں میں سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اگرچہ سر تسلیم خم کرنا اچھی اردو جاننے والے جانتے ہوں گے. تو اب یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے ذرا مذہبی زبان میں لے گیا اس کو، اور یہ سادہ زبان میں اس کو تقدیس دینا یہ، لیکن جب اس کو تقدیس مل گئی یہ آسان بھی ہے اس کے مقابلے. جو پنڈت وہ جو کہہ رہے ہیں نا لبید کہ بھئی یہ ساحر تو اس طرح بات نہیں کرتے، کاہن تو اس طرح سے بات نہیں کرتے، جن کے پاس جن آتے ہیں ان کے پاس تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، یہ تو بالکل ہی اور چیز لگ رہی ہے. تو وہ وجہ یہ ہے کہ کاہن یہ زبان بولے گا، جادوگر وہ ذرا اور الجھی ہوئی زبان بولے گا، تو نجومی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک مشکل ہے جس کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ آسان زبان کو، لیکن اس کو ممکن ہے اس کے لیے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. اس طرح سے یہ زبان واضح ہوگی اور آسان ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربوں کے کسی بھی کلام کو آپ رکھ لیں تو قرآن مجید آسان لگتا ہے. چنانچہ قرآن مجید کا سادہ معنی سمجھنے کے لیے آپ کو 6 مہینے کافی ہیں عربی زبان جاننے کے لیے. ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کو اسٹرکچر عربی زبان کے جملوں کا سمجھا دیا، اور وہ وکیبلری جو قرآن میں ہے، قرآن میں صرف 1500 الفاظ جن کی بنیاد پر پورا کلام کیا گیا ہے. اور اگر آپ سروے کریں لینگویجز کا تو اتنی ہی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ہر روز اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب عربوں نے اس کا موازنہ کیا ہے کاہنوں کے ساتھ تو دونوں باتیں مراد ہیں. کاہن صرف نجومی نہیں ہے، کاہن دراصل فقیہ ہے. ہماری لینگویج میں جو لفظ فقیہ بولا جاتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ عالم فاضل آدمی کہیے، تو کاہن ان کے ہاں صرف جادوگر نجومی ٹائپ نہیں ہے، بلکہ فقیہ ہی بھی ہے، عالم بھی ہے، اور کاہن بھی ہے. یعنی ہمارے والا کاہن جس معنی میں اردو میں بولا جاتا ہے نجومی ٹائپ آدمی. حضرت عبد المطلب نے جب حضرت عبداللہ کی قربانی کا مسئلہ پیش آیا کہ 10 بچے ہو جائیں گے تو میں ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، تو اس کا جواب، اس کا حل جا کر ایک یہودی کاہنہ سے لیا تھا، یعنی جو دین کو بھی جانتی تھی، کہانت کو بھی جانتی تھی. کہانت جو ہے عربوں کے ہاں وہ ملائے اعلیٰ سے رابطے کی ایک شکل مانی جاتی تھی. نجومی کا لفظ حقیر لفظ ہے کاہن کے مقابلے میں، لیکن بہرحال وہ جنوں کے ذریعے سے ملائے اعلیٰ کی باتیں سنتے تھے اور ان کو پہنچاتے تھے. یہ کاہن تھے. ان کے جب ان کا موازنہ ہوا ہے تو جو الفاظ بولے گئے ہیں کہ اب ایک لفظ جو ہے میں واپس آتا ہوں تاکہ آپ کو وہاں لفظوں میں دلیل دے سکوں. دیکھیے یہاں لفظ بولا گیا بے وسوسات ہی، یہ پیغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کلام ہوتا ہے. یہ الفاظ بھی نفس پھونکے مارنا اور گرے لگانا یہاں بھی کلام پڑھا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف لینگویج کی بات ہو رہی ہے، بلکہ لینگویج کی بات بھی ہو رہی ہے. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ لینگویج کی اس کی کنسٹرکشن کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی پیش نظر ہے. اور اسی طرح جو عتبہ کا یہ جملہ تھا کہ یہ نہ یہ کہانت ہے نہ یہ شعر ہے، تو یہ بھی اس کے، اور قول کا لفظ بولا، اس نے کلام کا لفظ نہیں بولا. یعنی ایسی باتیں ہیں اس کے اندر جو نہ شعروں میں ہوتی ہیں نہ کہانت کرنے والوں کے پاس ہوتی ہیں. تو یہ اس سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے دونوں اعتبار سے اس کو جائزہ لیا ہے، دونوں اعتبار سے وہ ڈفرینٹ چیز تھی.